تو کرپٹو کی دنیا میں آج کل بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے نا، بالکل ویسی کیفیت ہے۔ ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ بڑا ادارہ جاتی سرمایہ یعنی پینشن فنڈز اور بڑی کمپنیوں کا پیسہ اس مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے، کیا یہ اربوں ڈالر کی لہر تمام کشتیوں کو اٹھائے گی یا صرف 2-3 بڑے جہازوں کو؟ ہمارے پاس جو تجزیے ہیں ان کے مطابق معروف سرمایہ کار کیون اولیری نے ایک بہت بڑی وارننگ دی ہے جو اس پوری مارکیٹ کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ جی بالکل، آج کی گفتگو کا مرکز یہی سوال ہے۔ ہم کرپٹو مارکیٹ کے مستقبل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر بٹ کوائن اور ایتھیریم کے کردار کو۔ اور یہ صرف قیمتوں کی پیشگوئی نہیں ہے، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حکومتی ریگولیشنز، عالمی معاشی پالیسیاں اور ٹیکنالوجی کی جدت مل کر اس پوری فیلڈ کو ایک نئی شکل دے رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو شاید 10 سال میں ایک بار آتی ہے۔ بالکل۔ تو کیا واقعی باقی تمام ہزاروں کرپٹو کرنسیز جنہیں کیون اولیری جیسے لوگ مذاق میں پوپو کوئنز کہہ رہے ہیں، کیا وہ ختم ہو جائیں گی؟ کیا یہ واقعی صرف 2 گھوڑوں کی دوڑ ہے یا ان میں سے بھی کچھ ابھر کر سامنے آئیں گے؟ چلیں ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیون اولیری کے اس دھماکہ خیز دعوے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پینشن فنڈز اور بڑے ادارے بالآخر کرپٹو میں اپنی کل سرمایہ کاری کا 3 سے 5% حصہ ڈالنے کا فیصلہ کریں گے، جو کہ خربوں ڈالر بنتا ہے، تو وہ ہزاروں چھوٹے غیر معروف کوائنز کا رسک نہیں لیں گے۔ ان کی نظریں صرف 2 ناموں پر ہوں گی، بٹ کوائن اور ایتھیریم۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اور اس دعوے کے پیچھے ایک بہت ٹھوس منطق ہے۔ آپ اسے ایک ادارے کے رسک مینیجر کی نظر سے دیکھیں۔ صحیح۔ ان کا کام پیسہ بنانا نہیں، ان کا کام ہے پیسہ بچانا۔ بالکل۔ اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ کرپٹو مارکیٹ میں جو غیر معمولی منافع ہے، جسے سرمایہ کاری کی زبان میں الفا کہتے ہیں۔ بالکل الفا، یعنی مارکیٹ کی اوسط سے زیادہ کمانا، اس کا 90% صرف بٹ کوائن اور ایتھیریم سے آ رہا ہے۔ اچھا۔ تو ایک فنڈ مینیجر کے لیے ہزاروں کوائنز پر تحقیق کرنے کا کیا فائدہ جب وہ صرف 2 میں سرمایہ کاری کر کے 90% فائدہ اور اتار چڑھاؤ حاصل کر سکتا ہے؟ ادارے استحکام اور بھروسہ چاہتے ہیں، اور یہی 2 نیٹ ورک سب سے بڑے، سب سے پرانے اور سب سے زیادہ محفوظ سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری مارکیٹ بہت زیادہ سینٹرلائزڈ ہو جائے گی؟ اگر سارا پیسہ صرف 2 جگہ جائے گا تو کیا یہ کرپٹو کے اصل مقصد یعنی ڈی سینٹرلائزیشن کے خلاف نہیں جاتا؟ یہ تو وہی پرانی وال سٹریٹ والی ذہنیت لگ رہی ہے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، اور اولیری اسی کو صفائی یا کلینزنگ کا عمل کہہ رہے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ایک قدرتی ارتقاء ہے۔ صرف وہی پروجیکٹس باقی بچیں گے جن کا کوئی حقیقی مضبوط استعمال کا کیس یعنی یوز کیس ہے۔ باقی سب جن کی بنیاد صرف ہائپ پر ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک اداروں کی بات ہے، ان کے لیے ایک اور چیز بہت اہم ہے، وہ ہے تاریخی ڈیٹا۔ اور اسی حوالے سے ایک اعداد و شمار نے میری توجہ خاص طور پر کھینچی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی نے بٹ کوائن کو 3 سال سے زیادہ عرصے تک اپنے پاس رکھا ہے تو تاریخی طور پر آج تک اس کے پیسے ڈوبنے کا امکان 0 رہا ہے، 0۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ بالکل، اور یہ صرف نقصان سے بچنے کی بات نہیں ہے، یہ اتار چڑھاؤ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی بات ہے۔ ایک ادارے کے لیے یہ ڈیٹا بٹ کوائن کو ایک سٹے بازی کے جوئے سے نکال کر ایک قابل بھروسہ طویل مدتی اثاثے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک نفسیاتی تبدیلی ہے جو کھربوں ڈالر کے دروازے کھول سکتی ہے۔ اصل کہانی قیمت نہیں، بلکہ خطرناک ایسٹ کی اس کہانی کا خاتمہ ہے، اور اس خاتمے میں آخری کیل ریگولیشن ٹھوکے گی، یعنی حکومت کی طرف سے گرین سگنل۔ امریکہ میں کلیئرٹی ایکٹ نامی قانون سازی کی بہت بات ہو رہی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ ابھی تک اداروں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ بٹ کوائن کموڈٹی ہے، سیکیورٹی ہے یا کچھ اور۔ قانونی ابہام ہے۔ جی، کلیئرٹی ایکٹ اسی ابہام کو دور کرے گا۔
ये क्रिप्टो को हुकूमती पुष्टपनाही और तामील का एक वाज़ेह फ्रेमवर्क फराहम करेगा, जिससे पेंशन फंड्स जैसे क़दामत पसंद इदारों के लिए सरमायाकारी करना कानूनी तौर पर आसान और महफूज हो जाएगा। इसीलिए तो फिडेलिटी जैसी बड़ी कंपनी की सीईओ एबिगेल जॉनसन बिटकॉइन को क्रिप्टो की दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड कहती हैं। ये वो आखिरी टुकड़ा है जो इस पहेली को मुकम्मल करेगा। तो फिर खास तौर पर इन दो बादशाहों पर बात करते हैं। अगर बिटकॉइन सोना है तो फिर इथीरियम क्या है? पहले बिटकॉइन से शुरू करते हैं। इसे अब डिजिटल सोना कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं लगता, ये अब उसकी पहचान बनती जा रही है। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इसकी नई मुत्तफ़क़ा शनाख्त है। कुछ साल पहले तक बहस थी कि क्या बिटकॉइन डॉलर का मुतबादिल है या मुस्तकबिल की करेंसी। वो बहस अब ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। जी, अमरीकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन से लेकर ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक तक सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बिटकॉइन डॉलर का मुकाबला नहीं बल्कि सोने का डिजिटल मुकाबला है। ये एक ऐसा असासा है जो लोग गैर यकीनी माशी हालात में, जब इफराते ज़र बढ़ रहा हो या हुकूमतें बहुत ज़्यादा नोट छाप रही हों, अपनी दौलत को महफूज रखने के लिए खरीदते हैं। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि लोग इसे खरीदकर सिर्फ रख रहे हैं, बेचने का कोई इरादा नहीं। मैंने एक डेटा पॉइंट देखा कि पिछले सिर्फ एक साल में 4 लाख से ज्यादा बिटकॉइन एक्सचेंजेस से निकालकर निजी वॉलेट्स में मुंतकिल किए गए हैं। जी, और ये बहुत अहम बात है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बड़े खिलाड़ी खरीद कर बेचने का सोच भी नहीं रहे। वो इसे डिजिटल तिजोरी में बंद करके चाबी एक तरह से फेंक रहे हैं। ये HODL यानी होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ वाली जहनियत का इदारा जाती वर्जन है। वो ऐसे अगले हफ्ते या अगले महीने के लिए नहीं, बल्कि अगली दहाई के लिए खरीद रहे हैं। तो इसकी कदर कहाँ तक जा सकती है? कुछ लोग $1.5 लाख की बात करते हैं, जो सोने की मार्केट कैप का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ इससे भी बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा और दिलचस्प दावा सामने आया है। एक तजिया निगार का कहना है कि बिटकॉइन का हदफ सिर्फ सोने की $15 ट्रिलियन की मार्केट नहीं है, बल्कि 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की आलमी बचत मार्केट है। जी, यानी दुनिया भर में लोगों ने जो पैसा बॉन्ड्स, स्टॉक्स और दूसरे असासों में अपनी दौलत महफूज करने के लिए रखा है, बिटकॉइन उसका एक हिस्सा बनने की सलाहियत रखता है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि इसकी कद्र में यहां से 100 से 200 गुना इजाफा हो सकता है। वाह! ये एक नस्ल बदल देने वाली तब्दीली होगी। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी पेशगोई है। तो अगर बिटकॉइन एक डिजिटल किला है जहां लोग अपनी दौलत महफूज कर रहे हैं, तो इथीरियम की कहानी तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना? वो किला नहीं बल्कि एक पूरा नया शहर बसा रहा है। ज़राए इसे इस साइकिल का डार्क हॉर्स यानी छुपा रुस्तम कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। इथीरियम सिर्फ एक डिजिटल असासा नहीं बल्कि ये एक पूरा नया मालियाती निज़ाम बन रहा है। ये इंटरनेट की अगली तय है, एक ऐसी तय जिस पर आप कदर यानी वैल्यू को उसी तरह मुंतकिल कर सकते हैं जैसे आज हम मालूमात को करते हैं। वॉल स्ट्रीट स्टॉक्स को डिजिटल टोकन्स में तब्दील करने के लिए इथीरियम का इंतखाब कर रही है। ये पहले ही वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों को मिलाकर उनसे ज़्यादा डॉलर की मालियत के लेन देन को हर साल सेटल कर रहा है। ये इसके पैमाने को जाहिर करता है। और हाल ही में इसकी एक बड़ी टेक्निकल अपग्रेड भी हुई है, डैंकन के नाम से। उसने कुछ ऐसा किया है जिसे प्रोटो डैंक शार्डिंग कहते हैं। ये सुनने में बहुत पेचीदा लगता है। आसान अल्फाज में इसका क्या मतलब है? उसे इस तरह समझें, इथीरियम एक मसरूफ हाईवे की तरह है। ठीक है। उस पर बनी दूसरी लेयर्स, जिन्हें हम L2s कहते हैं, वो छोटी गाड़ियां हैं जो इस हाईवे को इस्तेमाल करना चाहती हैं। डैंकन अपग्रेड से पहले इन गाड़ियों को रश के वक्त बहुत ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ता था। अच्छा। डिंकन ने उन L2s के लिए एक बहुत बड़ी मखसूस एक्सप्रेस लेन खोल दी है। नतीजा, इन नेटवर्क्स पर काम करने की लागत 90% से भी ज्यादा कम हो गई है। तो इसका मतलब है कि इथीरियम पर जो छोटी ऐप्स और नेटवर्क्स बन रहे हैं वो बहुत सस्ते और तेज हो गए हैं। एक माहिर ने इसकी वजाहत यूं की थी कि इथीरियम जमीन का मालिक बन गया है और ये L2s इसके किराएदार हैं। इस अपग्रेड के बाद तो किराया बहुत सस्ता हो गया होगा। बिल्कुल। किराया सस्ता होने का मतलब है कि अब मजीद किराएदार आएंगे और वो ज्यादा कारोबार करेंगे, और वो जो भी छोटा मोटा किराया देंगे वो सीधा जमीन के मालिक यानी इथीरियम नेटवर्क की कदर में इजाफा करेगा।
یہ ایتھیریم کی بنیادی مانگ کو بے تحاشا بڑھا رہا ہے۔ اور دوسری طرف اس کی سپلائی کم ہو رہی ہے۔ جی، ایکسچینجز پر دستیاب ایتھیریم کی مقدار پچھلے 10 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ صرف 8.7% سپلائی ایکسچینجز پر باقی ہے۔ یعنی مانگ بڑھ رہی ہے اور سپلائی کم ہو رہی ہے۔ یہ تو معاشیات کا بنیادی اصول ہے کہ قیمت بڑھے گی۔ تو تجزیہ کر کیا کہتے ہیں، ایک حقیقت پسندانہ ہدف کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سے سنجیدہ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ 2026 یا 2027 تک $10,000 فی ایتھیریم ایک بنیادی اور قدامت پسندانہ ہدف ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی یا غیر حقیقی پیشگوئی نہیں سمجھی جا رہی، بلکہ اس کی بنیادی معاشی حرکیات کی بنیاد پر ایک منطقی نتیجہ مانا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ بہت متاثر کن ہے، لیکن یہ سب کچھ خلا میں تو نہیں ہو رہا۔ عالمی معیشت اور دنیا بھر کی حکومتوں کی پالیسیوں کا اس پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں تو کسی بھی مارکیٹ کو بنا یا بگاڑ سکتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہیں۔ دو بہت بڑی عالمی معاشی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو کرپٹو کے لیے ہوا کا کام کر رہی ہیں۔ پہلا، امریکی فیڈرل ریزرو یعنی ان کا مرکزی بینک شرح سود میں کمی کر رہا ہے۔ جب شرح سود کم ہوتی ہے تو بینک میں پیسہ رکھنے پر منافع کم ملتا ہے، جس کی وجہ سے بٹ کوائن اور کرپٹو جیسے اثاثے زیادہ پرکشش ہو جاتے ہیں۔ پیسہ محفوظ جگہوں سے نکل کر تھوڑے رسک والے اثاثوں کی طرف آتا ہے۔ اور دوسری تبدیلی کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ فیڈرل ریزرو دوبارہ نوٹ چھاپنے جیسا کوئی کام کر رہا ہے۔ وہ اسے نوٹ چھاپنا یا کوانٹیٹیو ایزنگ یعنی QE نہیں کہہ رہے، اچھا، لیکن اس کا اثر بالکل وہی ہے۔ فیڈرل ریزرو جنوری سے ہر ماہ $45 بلین کے سرکاری قرضے یعنی بانڈز مارکیٹ سے واپس خریدنا شروع کر رہا ہے۔ آسان الفاظ میں وہ معیشت میں ہر ماہ $45 بلین کی نقد رقم ڈال رہے ہیں۔ جی، یہ پیسہ کہیں نہ کہیں تو جائے گا، اور اس کا ایک بڑا حصہ سٹاک مارکیٹ اور کرپٹو جیسے اثاثوں میں آنے کا امکان ہے۔ تو ایک طرف معاشی پالیسیاں سازگار ہیں اور دوسری طرف حکومت کا رویہ بھی ڈرامائی طور پر بدل رہا ہے۔ کچھ سال پہلے تک تو امریکی ادارے کرپٹو کمپنیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور اب امریکی صدر خود امریکہ کو کرپٹو کا عالمی دارالحکومت بنانے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ 180 ڈگری کی تبدیلی ہے۔ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کرپٹو اب ایک چھوٹی سی نظر انداز کی جانے والی انڈسٹری نہیں رہی۔ یہ ایک سیاسی قوت بن چکی ہے جس کے کروڑوں ووٹرز ہیں۔ حکومتیں اب اسے دبانے کے بجائے اسے اپنانے اور ریگولیٹ کرنے کی دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں۔ یہ ادارہ جاتی سرمایہ کے لیے آخری اور سب سے بڑی ہری جھنڈی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دو گھوڑوں کی دوڑ ہے۔ بٹ کوائن اور ایتھیریم دونوں کے لیے حالات بہترین نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا میدان میں کوئی اور بھی ہے جس میں کچھ دم خم نظر آتا ہو؟ کیا کوئی تیسرا گھوڑا ہے جو پیچھے سے آ کر سب کو حیران کر دے؟ سولانا کا نام کافی سننے میں آ رہا ہے۔ جی ہاں، سولانا کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ معروف سرمایہ کار اینتھنی اسکاراموچی اسے کرپٹو کی سب سے دلچسپ کہانیوں میں سے ایک قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ نیٹ ورک بہت تیز، ناقابل یقین حد تک سستا ہے اور اثاثوں کو ڈیجیٹل ٹوکنز میں تبدیل کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ کریڈٹ کارڈ کمپنیوں اور سٹاک مارکیٹ کے پرانے سیٹلمنٹ نظام کو چیلنج کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سولانا تیز اور سستا ہے، لیکن ہم نے اس کا نیٹ ورک بار بار بند ہوتے بھی دیکھا ہے۔ کیا ادارے ایک ایسے پلیٹ فارم پر بھروسہ کریں گے جس کی ریلائبلٹی پر سوالیہ نشان ہو، چاہے وہ کتنا ہی سستا کیوں نہ ہو؟ یہ تو ایک بہت بڑا رسک ہے۔ یہ سولانا کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آپ ایک ایسے نظام پر عالمی مالیاتی نظام نہیں بنا سکتے جو کبھی کبھی بند ہو جائے۔ تاہم اس کے حامی کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی مسائل تھے اور اب نیٹ ورک بہت زیادہ مستحکم ہو چکا ہے۔ اس کی اصل طاقت اس کی کارکردگی اور اس پر کام کرنے والے ڈیولپرز کی بڑی تعداد ہے۔ اگر یہ اپنی ریلائبلٹی ثابت کر دیتا ہے تو یہ ایتھیریم کے لیے ایک حقیقی مد مقابل بن سکتا ہے۔ اور XRP کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے گرد بھی کافی بحث ہوتی رہی ہے، خاص طور پر اس کے قانونی مقدمے کی وجہ سے۔ XRP ایک دلچسپ کیس ہے۔ قانونی غیر یقینی کے باوجود یورپ اور دوسری مارکیٹس میں اس کے ETFs میں مسلسل سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اداروں اور عام لوگوں کی ایک خاص تعداد کی دلچسپی اس میں اب بھی باقی ہے، خاص طور پر بین الاقوامی ادائیگیوں کے نظام میں اس کے ممکنہ کردار کی وجہ سے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ 2026 کے لیے ایک نیا رجحان
प्राइवेसी का भी मुतवक्के है। प्राइवेसी यानी गुमनाम ट्रांजैक्शंस? जी, जी कैश जैसी करेंसियों की हालिया कामयाबी, जहां इसकी कीमत में कुछ ही अरसे में 10 से 20 गुना इजाफा देखा गया, ये बताती है कि मार्केट में लोग गुमनामी और राजदारी को बहुत अहमियत देते हैं। जैसे जैसे हमारी जिंदगियां मजीद डिजिटल हो रही हैं, माली राजदारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन सकती है और ये एक पूरा नया शोबा खोल सकता है। तो आज की इस गहरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि क्रिप्टो मार्केट अब पुख्तगी की तरफ बढ़ रही है। ये अब सिर्फ कियास आराइयों का खेल नहीं रहा। बड़ा पैसा यानी इदारे मार्केट में दाखिल हो रहे हैं और वो अपनी तवज्जो सिर्फ दो नामों पर मरकूज कर रहे हैं। बिटकॉइन जो डिजिटल सोने के तौर पर अपनी जगह बना रहा है, और इथीरियम जो नए मालियाती निज़ाम की बुनियाद बन रहा है। और इन दोनों को वाज़े रेगुलेशन और साज़गौर माशी पॉलिसियों से मज़ीद तक़वियत मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि जिद्दत रुक गई है। जैसा कि हमने देखा, सोलाना जैसे तेज़ रफ्तार प्लेटफॉर्म्स और प्राइवेसी जैसे नए शोबे भी तेज़ी से उभर रहे हैं। ये मार्केट को मज़ीद दिलचस्प और मुतनव्वे बना रहे हैं। तो शायद क्योन ओलेरी की सफाई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 कॉइन्स बचेंगे, बल्कि ये कि सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स बचेंगे जिनकी कोई हकीकी कदर और इस्तेमाल है। दौड़ शायद बिटकॉइन और इथीरियम जीत रहे हों, लेकिन दूसरे खिलाड़ी भी मैदान में मौजूद हैं और वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में सामईन के लिए एक सोच। आज की गुफ्तगू में और हमारे ज़राए में टोकनाइजेशन का लफ्ज़ बार बार आया है। इसका मतलब है स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसी हकीकी दुनिया की चीज़ों को ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन्स में तब्दील करना। एक साबिक एसईसी एहलकार ने पेशगोई की है कि अगले चंद सालों में तमाम अमेरिकी मार्केट्स ऑन चेन यानी ब्लॉकचेन पर मुंतकिल हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो ज़रा सोचें कि मिल्कियत और सरमायाकारी के साथ हमारे ताल्लुक का क्या बनेगा। क्या जल्द ही हमारी हर कीमती चीज़, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे शेयर्स, सब कुछ एक डिजिटल वॉलेट में मौजूद होगा, जिसे हम एक क्लिक पर दुनिया में किसी को भी भेज सकेंगे? ये एक ऐसी दुनिया होगी जो आज की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होगी।